بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کرسمس کی ساری حقیقت بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کون سے دن اور کون سے موسم میں ہوئی۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا۔ کرسمس مسیح اور کیتھولک رسم جو ہر سال 25 دسمبر کو منائی جاتی ہے، پوری عیسائی لٹریچر اور عہد نامہ جدید اور بائبل میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ عیسائیت میں باقی بدعات کی طرح ایک بدعت ہے جو قدیم اقوام کی طرف سے رومن کلیسا میں پیش آیا۔ 25 عیسوی میں ستیہ کے راہب جو ایک پادری ہونے کے ساتھ ایک ماہر کیلنڈر نگار بھی تھا، اس نے اپنے اندازے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت 25 دسمبر مقرر کی۔ اس نے یہ دعویٰ کہیں نہیں کیا کہ 25 دسمبر واقعی ہی عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش ہے۔ اس لیے عیسائی فرقہ آرتھوڈوکس اور گریگورک کیلنڈر کو مانتا ہے، وہ کرسمس 7 جنوری کو مناتے ہیں۔ بعض خطے ایسے بھی ہیں جہاں 6 جنوری اور بعض جگہ 18 جنوری کو کرسمس منائی جاتی ہے۔ کرسمس کا لفظ بائبل میں موجود نہیں۔ یہ اصطلاحات اور الفاظ کرس یعنی مسیح اور مس یعنی کیتھولک رسم کو ملا کر بنائی گئی ہے، جس کا مفہوم ہے ایک کیتھولک رسم جو 25 دسمبر کی رات کو مسیح کی ولادت کے دن منائی جاتی ہے۔ اگرچہ دنیا میں عیسائی اقوام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش یعنی کرسمس کا دن 25 دسمبر کو انتہائی جوش و خروش سے مناتے ہیں، لیکن عیسائیوں میں کچھ مکاتب فکر یہ تسلیم کرتے ہیں کہ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن نہیں، بلکہ یہ دیگر اقوام بت پرستی سے لی گئی بدعت ہے۔ فقط یہی نہیں بلکہ تاریخ کلیسا میں کرسمس تاریخ کبھی ایک جیسی نہیں رہی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش کسی بھی ذریعے سے معلوم نہیں۔ قرآن و حکیم اور بائبل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم گرما میں ہونا عین ثابت ہے، اور دسمبر گرمی کا نہیں بلکہ سردی کا مہینہ ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قصص القرآن کے مطابق جب مریم عیسیٰ کی پیدائش کے بعد کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں درخت پر لگی پکی کھجوریں کھانے کا حکم دیا۔ یاد رہے کھجوریں موسم سرما میں نہیں بلکہ موسم گرما میں پکتی ہیں۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر ایک کھجور کے تنے کے نیچے آئی اور بولی، کاش اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بولی بصری ہو جاتی۔ اتنے میں اسے آواز آئی، آپ پریشان نہ ہوں، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا۔ اب چین سے کھا پی اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھے کوئی انسان نظر آئے تو کہہ دینا میں نے اللہ کے نام کا روزہ رکھا ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ قرآن کریم کے علاوہ عیسائی کی کتاب میں بھی یہی سب ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم گرما یا موسم بہار میں ہوئی، کیونکہ بائبل میں درج پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق جس روز عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس روز کچھ چرواہے ارد گرد اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے۔ دسمبر کو ولادت مسیح کے طور پر مقرر کرنے کا باقاعدہ آغاز غیر واضح ہے۔ عہد نامہ جدید میں اس بارے میں کوئی سراغ نہیں ملتا۔ ایک ہمہ گیر وضاحت یہ ہے کہ 25 دسمبر در حقیقت آوان مشرق روم کے تہوار دائی سولس نہ تھی، یعنی نہ مغلوب ہونے والے سورج دیوتا کی یوم پیدائش کی شکل تھی، جو کہ رومن سلطنت میں ایک مشہور مقدس دن تھا، جسے سورج دیوتا کی حیات نو کی علامت کے طور پر انقلاب شمسی کے دوران منایا جاتا تھا۔ مسیح کے اصل یوم پیدائش کا کسی کو کوئی علم نہیں۔ کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں بھی کرسمس کے عنوان کے تحت یہ اعتراف اور حقیقت کچھ اس طرح موجود ہے کہ عید میلاد المسیح قدیم عیسائی کلیسا کے ابتدائی مقدس تہواروں میں سے نہ تھی، بلکہ اس تہوار کا اولین ثبوت مصر کے فرعونوں سے ملتا ہے۔ عیسائیت کے اثر و رسوخ سے قبل ہی یورپ خصوصاً روم اور اس کے ماتحت علاقوں میں مشرکانہ تہوار بگن کسٹمس تقریباً 1 جنوری کے ارد گرد منائے جاتے، جو بعد ازاں عید المسیح یعنی کرسمس کی شکل اختیار کر گئے۔
مارٹن گولینس اس سلسلے میں اپنے ریمارکس کچھ یوں دیتے ہیں کہ نمرود کی ناگہانی موت قبل از مسیح کے بعد اس کی ماں سرامس نے اس عقیدے کا پرچار کیا کہ نمرود ایک دیوتا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا بیٹا درخت کے تنے کی مانند ہے، ہر صدیوں کے اختتام پر اس کی ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے، ایسے اس کے مردہ جسم سے اس کی سالگرہ کے دن ایک نئی زندگی جنم لے گی۔ اس کی سالگرہ کے دن اس کی ماں نے یہ اعلان کیا کہ نمرود ہر سرسبز درخت پر آئے گا اور وہاں پر طائف چھوڑ کر جائے گا۔ یہ کرسمس ٹری کی ابتدا بھی ہے۔ اسی طرح اس کی سالگرہ سردیوں کے انقلابی شمسی یعنی دسمبر کے آخری ایام میں ایک عید کی حیثیت سے منائی جانے لگی۔ بائبل میں بھی مشرکین کے میلوں، عیدوں اور تہواروں میں شرکت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے اسرائیل کے گھرانے، وہ کلام خداوند تم سے کرتا ہے سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے، تم دیگر اقوام کی روش اختیار نہ کرو۔ نیز یہ تہوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین میں نہ تھا، بلکہ بعد میں رومی پادریوں نے اسے دین کا حصہ بنایا، اس لیے یہ عیسائیت میں بدعت ہے۔ بدعت سے بائبل میں بھی جگہ جگہ منع کیا گیا ہے۔ فرمان خداوند ہے، بدعت کرنے والے بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ نیز فرمایا، تم میں بیچ جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ اب کرسمس ڈے کی خرابیاں اور قباحتیں آپ کو بتاتے ہیں جن سے آگاہی حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ لاشعوری میں گمراہی کا شکار نہ ہوں اور اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کریں۔ 25 دسمبر کا دن عیسائیوں کی عید کا دن ہے جسے عیسائی کرسمس ڈے کے نام سے پکارتے ہیں۔ عیسائی عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے اور ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور گویا عیسائیوں کے نزدیک 25 دسمبر کو اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا کفر اور شرک لازم آتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے سخت ترین کلمہ ہے، کیونکہ جب ہم لاشعوری میں کسی کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں تو ہم اس بات سے اتفاق کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، نعوذ باللہ۔ اس بات کا اقرار کفر اور شرک تک پہنچا دیتا ہے، جبکہ سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے۔ اس صورت میں کہیں مذاہب یعنی یہودی، عیسائی، مشرکین، فلاسفہ اور ہندو کا رد ہے، کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور فلاسفہ اکوڑا اشرا اللہ تعالیٰ سے نکلی ہوئی کائنات جو نظام کو چلا رہی ہے، اور ہندو کروڑوں کی تعداد میں مخلوق خدا کو مانتے ہیں۔ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا اتنی خطرناک بات ہے کہ اس سے کائنات کا نظام درخم ہو سکتا ہے، زمین آسمان پھٹ سکتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد گرامی ہے، انہوں نے کہا، اللہ نے کوئی اولاد بنا لی ہے، بلا شبہ تم ایک بہت بھاری بات کو آئے ہو، آسمان قریب ہے کہ پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر پڑیں۔ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لیے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ ذرا غور کریں، کیا عیسائیوں کو مبارکباد پیش کر کے ہم کرسمس ڈے میں شریک نہیں ہوئے؟ ان کو مبارکباد دے کر ہم ان کے باطل عقیدے کے اقرار اور اعتراف کا جرم عظیم نہیں ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں اس تکلیف دہ بات پر جسے وہ سنتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں اور اس کا شریک بناتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا رہتا ہے اور ان سے درگزر کرتا رہتا ہے اور انہیں رزق دیتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا۔ مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ ابن آدم کہتا ہے میں اس کو دوبارہ نہیں پیدا کروں گا، حالانکہ میرا اس کو دوبارہ پیدا کرنا پہلے مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے
کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، میں بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میں کسی کی اولاد ہوں، نہ کوئی میرے برابر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ کرسمس ڈے دین اسلام میں ایک بدعت ہے۔ اسلام میں مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں مقرر ہیں، تیسری عید کا وجود کہیں نہیں۔ دین اسلام میں بدعت جاری کرنا کتاب و سنت اور اجماع امت کے اقوال کی روشنی میں حرام ہے۔ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور خلاف ورزی کے مترادف ہے، جو انسان کے لیے جہنم کا موجب بننے کے لیے کافی ہے۔